مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔ میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو، جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی، ذلیل کبھی نہیں ہوگی، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں سے پارس جہاں سے سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کم ہو گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بدیانتی کرنے والا بدیانتی چھوڑتا۔ ہم ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بدیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا، وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن گئے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ دھوکہ، مطلب یہاں بدیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی۔ ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا افمن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم نے کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے، اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بولا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے لگے بلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے، تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی واہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اچھا اسے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے، اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی
کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی, ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے, کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں, قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے, بددیانت تھے, قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے, ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے, ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے, کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے, کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے, بھائیو صرف دنیا نہیں ہے, آخرت بھی ہے. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے. دنیا ثلاثۃ ایام, میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی, سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی. تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو, دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو. کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت, 16 اہل بیت اور باقی جان نثار, کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی. انہوں نے آخرت کو گلے لگایا, نیزوں پہ سر چڑھ گئے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے, چڑھ گئے نیزوں پر. اور یزید نے دنیا بنا لی, آج تک لعنت پڑ رہی ہے. تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان, اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑیں, نماز کی پابندی کریں. ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے. ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں, بہت بڑی تباہی بن جائے. 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے. 2 آدمی, امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا. ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں, کھانے والا, سود لینے والا, اور ایک ناحق قتل کرنے والا. ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا, اہل ایمان میں سے. زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے. تو نماز پڑھو, ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو. اللہ نے رزق دیا ہے, زکوٰۃ دو. قرآن پڑھو, اللہ کے واسطے قرآن پڑھو, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو, علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ میں رحمان و رحیم ہوں, کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا, آسان ہوں گے, کر لو, بڑا نفع ہے. تو قرآن پڑھو, نبی کی زندگی پڑھو, صحابہ کی زندگی پڑھو, اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ. تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ, اور اپنے اخلاق کو بلند کرو. آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا. اپنی زبان کا بول میٹھا کرو. سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو. میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول, اور ایک یہ بعد میں کہوں گا. تو اپنی زبان کے بول میٹھے کرو. میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقویٰ سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی. اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں, میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام, کھانا کھلانا, میٹھا بول بولنا. میٹھے بول میں جادو ہے. یہ ہے ان من البیان لسحرا, میرے نبی کا فرمانا میٹھا بول جادو ہوتا ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ, صبر کرنا اور معاف کرنا, صبر کرنا اور معاف کرنا. پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق اچھے کرو. اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں, جس شکل میں کر رہے ہیں, اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی لیکن آپ کو اجر ملے گا. ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی. آپ سیاسی میدان میں ہیں, آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے, ہم غلامی سے نکلیں, ہماری زنجیریں ٹوٹیں. ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے, نام سنا ہوا ہے, دیکھی کوئی نہیں ہے. تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے, اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں. اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خان صاحب کو بھی لے جاؤ. تو پانی دینا بھائی, پانی. تو آپ دعا کرتے ہیں
میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاء، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا ہے بھیک مانگنا، ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگا، اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے، سائیں کو پیسے دی لوڑ آئی دے ہوا، تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ، کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے، کسی نے پتہ نہ لگے۔ تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے۔ میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کو دکھڑا سنائیں گے، اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر۔